السلام علیکم ناظرین، میرا نام حافظ محمد عثمان شفیق ہے اور ہم آپ کو ایک ایسا منفرد پروگرام دکھانے لگے ہیں، ایک ایسا منفرد پروگرام جو آج سے پہلے کسی ٹی وی شوز میں یا کسی ویب چینل میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہمارے پروگرام کا نام ہم تمام دوستوں کی مشاورت سے اور ہمارے اس چینل کے جو آنر ہیں CTN نیوز کے جو آنر ہیں ان کی مشاورت سے ہم نے اس کا نام اسٹریٹ پولیٹکس کے نام سے رکھا ہے۔ اسٹوڈیو پہ بیٹھ کے تو لوگ سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں، اسٹوڈیو پہ بیٹھ کے بڑے بڑے اینکرز، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے صحافی حضرات جو ہیں وہ آپ کو ہر چیز بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو گلی محلے کی ایک ہول سیل، ایک پرچون والی دکان پہ جو مہنگائی اور جو معاملہ چل رہے ہوتے ہیں وہ آپ تک یا ہمارے پرائم منسٹر تک اس کی آواز نہیں پہنچ سکتی۔ آج اسٹریٹ پولیٹکس پروگرام کرنے کا مقصد یا اس کو شروع کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ پرائم منسٹر تک اور وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار تک اور ہمارے ایوان بالا تک ہمارے اسٹریٹ پولیٹکس کی آواز جو ہے وہ پہنچے اور ہم ان کو یہ بتائیں کہ یہاں پہ چھوٹی پرچون کی دکانیں، چھوٹے چھوٹے جنرل سٹورز، وہاں پہ مہنگائی کا کیا حساب کتاب ہے تاکہ وہ اس کو کنٹرول۔ آج کا پروگرام کرٹیسزم نہیں، ایک پازیٹیو پروگرام، ایک پازیٹیو میسیج جو ہم اپنے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ آج اس پروگرام میں ہمارے گیسٹ ہیں، اسٹریٹ پولیٹکس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، PPA 150 کی ایک کانسٹیٹوئنسی یونین کونسل 53 کی جانی پہچانی سینئر سیاسی سماجی شخصیت اور اپنی وارڈ کے صدر بھی ہیں اور ٹائیگر فورس میں بھی ان کا کافی حصہ ہے اور کافی زیادہ خدمت کرتے ہیں یہ اپنے علاقہ کے اور اپنے ووٹرز حضرات کی، اور اگلے الیکشن میں لوکل باڈیز کے ہونے والے کمنگ الیکشن میں یہ الیکشن بھی کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے اس میں کامیابی حاصل کریں تاکہ جو یہ چاہ رہے ہیں، جو یہ سوچ رہے ہیں وہ لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں۔ میں آپ کا مختصر، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں اپنے گیسٹ کی طرف جانا چاہوں گا۔ جی میرے ساتھ موجود ہیں جی اعتزاز حسین صاحب۔ اعتزاز صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ آپ ٹھیک؟ جی میں ٹھیک ہے۔ اعتزاز صاحب ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے آفس بنایا، ایک اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ایک آفس بنانا، آپ نے یہ اپنا جو سیاسی دفتر بنا، ایک سیاسی ورکر یا ایک سیاسی کینڈیڈیٹ یہ اپنا گلی محلوں میں اپنا آفس کیوں بناتا ہے؟ یہ اسی لیے کہ لوگوں کے ساتھ انٹروڈکشن رہے، ان کے معاملات میں اگر کوئی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، ان کے ساتھ ریگولر بیس پہ تعلقات رہیں، اور اگر ہم ایسا نہیں بنائیں گے تو اپنے وہ مشکلات اور سارے مسئلے کس کو بتائیں گے جا کے؟ وہ ہمیں بتاتے ہیں اور ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں اسے کر کے حل کیے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اعتزاز صاحب آپ نے سابقہ دوار کی حکومتوں میں جی، اور ابھی یہ جو تبدیلی سرکار جو آئی ہے، جو ایک تبدیلی کو ہم نے ایک ووٹ دیا، ایک عمران خان نے اپنی سپیچز میں، اپنی تقاریر میں ایک عوام کو ایک اویئرنیس میسیج دیا کہ ہم ایک چینج کرنا چاہ رہے ہیں، تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ تحریک انصاف کے ڈائی ہارٹ سپورٹر بھی ہیں، ورکر بھی ہیں، عہدیدار بھی ہیں، تنظیم میں بھی آپ کا تعلق ہے، ٹائیگر فورس میں بھی آپ انوالو ہیں، ایون کہ زکوٰۃ کمیٹیز میں اور اس طرح کے کافی سارے معاملات میں آپ تحریک انصاف کے اور سیاسی حلقہ احباب بھی آپ کا وسیع۔ کیا تبدیلی دیکھی پچھلی حکومتوں سے اس حکومت میں؟ آپ نے کیا تبدیلی دیکھی ہے؟ اس حکومت اور پچھلی حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن کا جو نعرہ انہوں نے لگایا تھا، انہوں نے رزلٹ دکھایا۔ جب بھی تمام پارٹیز ایک سائڈ پہ اور ایک بندہ ایک سائڈ پہ، اس کا مطلب ہے وہ بندہ ٹھیک ہے۔ یہ ماننے والی بات ہے کہ مافیا کے ساتھ ابھی تک یہ ڈیل نہیں کر سکے، ان کو ابھی بھی ڈنڈے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ بہت سارے تبادلے کیے گئے، سب کچھ کیا گیا، لیکن ابھی بھی پراپرلی طور پر یہ خود کو منوا نہیں سکے۔ اس کی وجوہات اتنی سی ہیں کہ جو حکومتیں پچھلی تھیں انہوں نے نوکریاں دی لوگوں کو، کوئی اگر چپڑاسی لگا تو آج وہ کسی افسر کے روپ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے لوگوں کو ہی سپورٹ کرتا ہے، عام بندے کو نہیں۔ اس میں کافی ایشو ہیں، جب تک وہ نہیں ہوں گے۔ کیا آپ نے یہ جو ایشوز آپ جو ہمیں ہمارے ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ایشوز اپنی اعلیٰ قیادت سے، حکام والا سے آپ نے ڈسکس کیے کہ ہمیں اس طرح کے مسائل، ہاسپٹلز میں اس طرح کے مسائل، یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ اپنی ویورز کو آسان زبان میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ابھی بھی حاوی ہے۔ جی بالکل نہیں مان رہی۔ جی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، کام ہو بھی جاتے ہیں لیکن لیٹ ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتے جس طرح کے ہونے چاہیے۔ اس میں سب سے اگر دیکھا جائے تو لوگوں کو پچھلی حکومتوں کی جو آتے پڑی ہوئی ہیں نا، وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ افسر پچھلی حکومتوں کو کیا عادتیں تھیں جو آپ پچھلی حکومت کو کیا عادت تھی؟ اگر ان کے چھوٹے سے چھوٹے کارکن کا کام نہیں ہوتا تھا تو اس بندے کو اس طرح سے ذلیل کیا جاتا تھا
کہ وہ مجبور ہو جاتا تھا کہ نیکسٹ ٹائم جو سرکاری ملازم تھے جی یہ جو اس وقت کے ایکس حکومت کے جو ایم این اے ایم پی تھے وہ اپنے ورکر کا کام نہ ہونے پر ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے تھے اور ان کے تبادلہ کر دیتے تھے، اور یہاں تک کہ گالیاں اور وہ ان کے آفس میں جا کے ان کے ٹیبل الٹا دینے اور سب کچھ. لیکن عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم لوگ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. جی یہ سب سے بڑی پرابلم ہے ہم لوگوں میں اور ان میں. ہم لوگوں کا کام لیٹ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم جا کے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے. اگر عمران خان کے بعد یا ہمارے جو عہدے داران بڑے ان کے پاس بات جاتی ہے تو وہ ہمیں فوراً ڈسمس کریں. یعنی کہ آپ یہ چیز مان رہے ہیں کہ آپ میں وہ پاور نہیں ہے جو وہ پاور نہیں، وہ شرافت ہے. یہ شرافت ہے. یہ عمران خان صاحب یہی چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آفیسر ہے یا اعتزاز صاحب آپ کے ہی یعنی کہ آپ کے ہی لیڈر عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں اداروں کو خود مختار کروں گا. ہاں انہوں نے تو اگر وہ اداروں کو خود مختار کر رہے ہیں تو خود مختاری کا مطلب تو یہ ہے تو پھر میرٹ پہ کام ہوئے گا نا. میرٹ پہ کام ہونا چاہیے، لیکن ایک کام میں لے کے جا رہا ہوں، ایک نون لیگ کا بندہ جا رہا ہے میرٹ پہ ہے، اس کا پہلے کیا جا رہا ہے، ہمارا بعد میں ہو رہا ہے. یا اگر ایک ان نون بندہ ان کے پاس جاتا ہے اس کے ساتھ ڈیل نہیں اچھی کی جاتی تو یہ پبلک میں سے کوئی اگر بندہ جاتا ہے تو یہ ان کی خود مختاری کا وہ غلط استعمال کر رہے ہیں. صرف وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو جا کے سیدھا نہیں کر سکتے. آپ نے یہ تمام باتیں اپنے ایم این اے ایم پی اے جو آپ کی نمائندگی کرتے ہیں آپ نے ان تک پہنچائی؟ ہم نے ان تک بچائی. انہوں نے ایک بات ہی کی ہے کہ عمران خان صاحب نے بولا کہ ادارے خود مختار ہیں. ٹھیک ہے، ان کو حق ہے فیصلہ لینے کا. ٹھیک ہے، ہم کوئی بھی بات ان پہ تھوپ نہیں سکتے. یہ ہم اسٹریٹ پولیٹکس کی بات کر رہے ہیں، کوئی ایوان کی، کسی اسمبلی کی یا کسی بڑے لیول پہ بات نہیں کر رہے، ایک گلی کی بات کر رہے ہیں، گلی محلے کی بات جو آپ نے آج سے پہلے نہیں سنی ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے. ایک ایس ڈی او ایک ورکر کے ساتھ کیا کر رہا ہے، ایک چھوٹا جو ادنا سا کارکن ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا کہ اداروں کو بااختیار کریں گے، یہ بااختیاری کی باتیں آپ سن رہے ہیں جو اعتزاز صاحب آپ کو سنا رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. جی اسی طرح کے کافی ایشوز آتے رہتے ہیں، کچھ سولو ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہو پاتے. اب جیسے کہ پیٹرول کم کیا گیا، مافیا نے کیا کیا. صاحب دیکھیں میری بات سنیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم اداروں کو بااختیار کریں گے. چلیں آپ تو ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، آپ کی سمجھ لگتی ہے کہ جی آپ کا کام جو ہے وہ میرٹ پہ ہوتا ہے، لیکن اداروں کو بااختیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عام عوام کی رسائی اداروں تک ہو اور عام عوام اپنا کام جا کے آسانی سے کروا سکے. کیا عوام کے بھی کام نہیں ہوتے؟ عوام کو بھی اسی طرح ذلیل و رسوا ہونا پڑ رہا ہے؟ عوام کو زیادہ ذلیل و رسوا. اگر ہم جا کے کام نہیں کروا سکتے تو کام بندہ بھی نہیں کروا سکتا جب تک وہ کسی بڑے ریفرنس. یعنی کہ ایک بندہ اگر اپنا گھر میں بجلی کا میٹر لگوانا چاہے تو وہ مشکل ہے؟ نہیں مشکل نہیں ہے، اسے یعنی لیٹ کیا جائے گا. اچھا ایک بندہ یعنی کہ اپنے گھر میں آزادانہ طور پہ جا کے کسی محکمے سے کوئی کنیکشن نہیں لگوا سکتا، اپنے بل کی قسط نہیں کروا سکتا. قسط کروا سکتا ہے، کنیکشن نہیں لگوا سکتا، اور اگر اس کا کوئی بڑا پرابلم ہے وہ اسے سولو جلدی نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ بڑے مسائل جو ہیں وہ جلدی حل نہیں ہو سکتے. اعتزاز صاحب آپ جس علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور کئی لوگ سفید پوش اور کئی لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے سے ہیں. آپ ایک آفس ہولڈر بھی ہیں اور ایک پرائیویٹ آفس ہولڈر ہیں جو آپ نے عوام کی خدمت خلق کے لیے بنایا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی بندہ، ہر بندہ جس علاقے میں آپ اب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، آپ جس الیکشن کے امیدوار ہیں جن کے لیے محنت کر رہے ہیں، لائٹ بھی لگوا رہے ہیں، سیوریج کے مسائل بھی حل کروا رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے اپنا ایک ٹائم جو ہے وہ اپنی عوام کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ بہت سارے لوگ اس طرح کے، بہت سارے بڑے سٹورز ہیں جو نہیں جا سکتے، وہاں بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز میں نہیں جاتے. انہوں نے جانا ہوتا ہے رشید جنرل سٹور، اشفاق جنرل سٹور، ارشد جنرل سٹور، ملک جنرل سٹور. جب وہ وہاں پہ جا کے کوئی چینی، دال، مسالہ جات، چاول لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کا وہ آفس کے باہر سے اگر ایک بندہ مسالہ جات لے کے جا رہا ہے تو وہ آپ پہ نظر پڑ گئی، آپ آفس میں بیٹھے ہیں تو وہ پہلا آپ کو کیا بات کرتا ہے؟ اس طرح کی روز ڈیلی بیس پہ بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جس کی حل کے لیے اب حکومت نے سستا بازار بھی کھولا ہے. ہم لوگ یہ جو سہولت بازار کھولے ہیں، نو سہولت بازار، اب دیکھیں نا، میں خود ہوں، میں اگر آپ نے وہ سہولت بازار وزٹ کیے ہیں؟ جی میں نے کیے ہیں. اچھا، اب میں خود نہیں وہاں پہ جا کے اگر ڈیلی بیس پہ میں اگر کہتا ہوں جی یہ بہت مہنگی بیچ رہے ہیں، یعنی کہ جو بندہ ایک ملک جنرل سٹور سے وہ چاول یا چینی لے کے جا رہا ہے آدھا کلو، تو آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ سہولت بازار میں جائیں، ایک دن جائیں. اچھا، ایک آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، 20 منٹ لگ جائیں گے میکسیمم، آپ 1 گھنٹہ لگا لیں.
لے کے آئے تو اعتزاز صاحب وہ جو ملک جنرل اسٹور والے ہیں وہ آپ سے ناراض نہیں ہوں گے؟ نہیں وہ ناراض کیوں ہوں گے اگر وہ آپ تو ان کے گاہک توڑ رہے ہیں. نہیں میں تو نہیں توڑ. اب میری بجٹ میں جو آئے گی چیز اور جہاں سے آئے گی میں تو وہاں سے جا کے لوں گا. جی میں نے پہلے بھی بات کی کہ مافیاز کو کنٹرول نہیں ابھی تک کیا جا سکا. انشاءاللہ اعتزاز صاحب آپ اپنے جس علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس علاقے میں جتنے بھی جنرل اسٹورز آتے ہیں آپ ان کو جا کے کیوں نہیں کہتے کہ میں نے ان کے ساتھ سب سے زیادہ بات کی. وہ کہتے ہیں جب ہمیں کوئی ریٹ پیچھے سے کم ملے گا تو ہم سیل کریں گے نا. تو سہولت بازار میں کیسے اب حکومت جو ہے وہ سستی چیزیں وہ ایک اسٹرکٹلی پروگرام کے تحت وہاں تک آ رہا ہے. ان کو سٹارٹنگ سے سمجھ لیں آپ کہ اگر ایک پیدا کر کے چیز بیچ رہا ہے 8-10 خات بعد ان کے پاس آتا ہے. 8-10 خات اپنی کمائی کرتے ہیں. حکومت ایک اسٹرکٹلی پروگرام کے تھرو ایک اسٹرکٹ طریقے سے وہاں تک لا رہی ہے. گلی محلے کی پالیٹکس بہت مشکل ہوتی ہے. جی بہت مشکل ہے. گلی محلے کی پالیٹکس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی بلدیاتی نظام جو ہے نا اس کو طاقتور ہونا چاہیے. بالکل. ہر وہ ملک ترقی کرتا ہے جس میں بلدیاتی نظام طاقتور ہوتا ہے. جمہوریت کا حسن ہے بلدیاتی نظام. ہمارے ملک میں بلدیاتی نظام کا جو ایک تسلسل ہے وہ ٹوٹ کیوں جاتا ہے, وہ ایک تسلسل کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہر بندے کی اپروچ جو ہے وہ آپ تک بآسانی ہے. ہر بندے کی اپروچ جو ہے وہ ایم پی ایم این اے تک نہیں ہوتی. تو کیا آپ اپنی اعلیٰ قیادت کو یہ نہیں کہتے کہ جلد از جلد, ان کا نعرہ بھی تھا کہ ہم آئیں گے, ہم کے پی کے جیسا نظام لے کے آئیں گے اور ہم یہاں پہ بلدیاتی نظام کریں. 2.25 سال ہونے کو ہیں تو ابھی تک بلدیاتی نظام کیوں نہیں ہے؟ جلد 5-6 مہینے کے اندر یہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے. یہ آپ بڑے باوسوق ذرائع سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں مارچ لاسٹ میں الیکشن ہو جانے تھے اگر کرونا نہ آیا ہوتا. ٹھیک ہے. ابھی تک جب تک عمران خان صاحب الیکشن نہیں نہ کروائیں گے وہ خود بھی مضبوط نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اعتزاز صاحب مجھے جاتے جاتے ایک سوال کا آپ نے جواب دینا ہے. آپ بہت دیر سے تحریک انصاف کے ورکر ہیں اور تحریک انصاف میں محنت بھی کر رہے ہیں, ٹائم بھی دے رہے ہیں, پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں. جو بھی آپ میکسیمم کر سکتے ہیں ایک ہلکا علاقہ مکین کے لیے وہ آپ کرتے ہیں. جب خان صاحب نے ٹائیگر فورس بنائی, ٹائیگر فورس بنانے کا اعلان کیا تو آپ کو تکلیف نہیں ہوئی کہ آپ کی محنت اور آئے گا ہوگی پھر ٹائیگر فورس جو ہیں وہ تو آپ کو بات پھر خود مختاری والی آ جاتی ہے. اگر اداروں کو خود مختار کر کے اور آپ اپنے پسندیدہ بندوں کو یا اپنے ہی صرف ورکر کو آگے لا کے ٹائیگر بنا دیں گے تو فائدہ خود مختاری کہاں رہ گئی. اور عمران خان صاحب کے جتنے بھی فیصلے ہیں نا, اگر کوئی بھی ترقی پذیر. آپ اپنے علاقے میں کتنے ٹائیگر فورس جو ہیں وہ رجسٹرڈ کروائے ہیں؟ میں نے 250 سے اوپر بندہ جو تھا وہ سب ڈیوٹی پہ ہیں. ان میں سے 30 بندے ڈیوٹی پہ ہیں اور باقی 220 کدھر گئے؟ ان کو نوٹیفیکیشن نہیں آیا. یہ ان کو ایک اپنا پروگرام تھا جس میں میسیجز جاتا تھا. ان کے ایک پروگرام کے تحت وہ سلیکٹ کرتے تھے. ان کو ٹریننگ دی گئی ہے, پولیس کی بھی ٹریننگ ہے, اس میں کافی چیزیں اور بھی. اس میں مزیداری کی بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی کانسٹیٹوئنسی میں ایک چھوٹی سی وارڈ میں 250 بندہ جو ہے انہوں نے ٹائیگر فورس کے لیے رجسٹرڈ کروایا اور اس میں 30 بندے جو ہیں نا وہ ٹائیگر فورس کی کام کر رہے ہیں اور وہ کن اداروں میں کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ, یہ مجھے بھی نہیں پتہ. 220 آرام کر رہے ہیں. یہ ذرا بڑی غور طلب بات ہے. اس کو آپ نے کرٹیسزم میں نہیں لینا, یہ ہم تنقید برائے اصلاح, ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پروگرام ہی اسٹریٹ پولیٹکس کے حوالے سے ہے کہ گلی محلے کی میں کیا کیا پرابلم ہے. یہ ذرا اعتزاز صاحب کی بات سنیں. اعتزاز صاحب وہ 220 بندوں سے آپ نے رابطہ کیا؟ ہاں وہ کافی سارے آئے تھے کہ مجھے میسیج نہیں آیا یہ نہیں, اور میں نے بولا بھی اگر ان کا ایک پروگرام ہے, ان کی شرائط ہیں, ان پہ جو پورا اترتا ہے اس کو میسیج آ جاتا ہے. اچھا جو 30 بندے آپ کے ٹائیگر فورس کا حصہ بنے ہیں وہ 30 کے 30 بندے اس ٹائم آن ڈیوٹی ہیں, کام کر رہے ہیں؟ ریگولر بیس پہ تو نہیں ہے. کوئی 2 دن کام کرتا ہے ویک میں, کوئی 3 دن کرتا ہے. ان کی کوئی سیلری وغیرہ مل رہی ہے؟ نہیں کوئی سیلری کوئی نہیں. مراد اسی وجہ سے ہی ہے نا کہ وہ پورا ہفتہ کام کریں گے یا ویکلی یا منتھلی جب انہیں کوئی سیلری ملے. اگر وہ نہیں ہے تو جب ان کے پاس. عمران خان صاحب نے تو بولا تھا ابھی لاسٹ ٹائیگر فورس کی ایک بہت بڑا کنونشن تھا تو اس نے کہا جی ٹائیگر فورس والے کسی معاملے میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. ٹائیگر فورس والے جو ہیں وہ تو صرف ہماری ناک آنکھ کان ہے وہ ہمیں نشاندہی کریں گے, ہمیں باتیں بتاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں احتجاج بھی ہوا, ٹائیگر فورس والوں نے احتجاج بھی کیا پریس کلب کے باہر. تو یہ کیا ہوتا ہی رہتا ہے ان میں, ایسا چلتا ہے. کبھی کوئی خوش نہیں انسان ہو سکتا. جو ٹائیگر فورس کے کام کر رہے ہیں وہ خوش ہیں؟ خوش کیا, اگر میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. اب جیسے کہ میں نے ایک دفتر کھولا, اس کے ایکسپینس ہیں, ڈیلی بیس پہ ایکسپینس ہیں, لوگوں کے کام ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لگتا ہی. تو میں اپنی دلی خوشی کے لیے, ضروری نہیں الیکشن کے لیے. آپ تحریک انصاف کی 2 سالہ کارکردگی سے جاتے جاتے ایک آخری سوال, میں ان کے فیصلوں سے خوش ہوں. تحریک انصاف کی 2 سالہ کارکردگی ابھی نہیں آئی. ان کے جو فیصلے ہیں وہ میرے بچوں کے, میرے بچوں کے بچوں کے کام آئے. یعنی کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے بچے فیوچر کبھی بھی. آپ گھر اپنا
نہیں ٹھیک کر سکتے. آپ نے اعتداد صاحب کی بات سنی, اعتداد صاحب کے پوائنٹ آف ویو سنے, ٹائیگر فورس کے حوالے سے اور گلی محلے کے جو جنرل سٹورز ہیں ان کے حوالے سے سارا کچھ سنا. انہوں نے بتایا سہولت بازار بھی لگائے گئے ہیں, 250 ٹائیگر فورس کی رجسٹریشن کروائی گئی, جس میں سے 20 یا 30 بندے ان کے کہنے کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں, باقی 220 کا کوئی پتہ نہیں چل سکا. بہت ساری بہتری کی ضرورت ہے اسٹریٹ پالیٹکس میں. بلدیاتی نظام بنانے کا اور بلدیاتی الیکشن کروانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ گراس روٹ لیول کے لوگ جب پاورفل ہوئیں گے نا, تو اس کا کریڈٹ کس کو ملے گا؟ عمران خان صاحب. آپ کو اپنا اور اپنے گھر والوں کا دھیان رکھیے گا. مجھے اجازت ہے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.